نماز عشاء کے بعد اللہ پاک کا ایک نام 33 بار پڑھ لے، پھر صبح پورا دن غیب سے دولت آتی رہے گی۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ رات کو جب بھی سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو لگاتار 5 دن تک کرنے سے آپ کی دل میں جو دلی مرادیں ہیں سب پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگرچہ آپ کی دلی حاجات جائز ہوئے تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والے ذات ایک ہے، وہ میرا اور آپ سب کا اللہ کریم ہی ہے، جو جب بھی اور جس کو بھی دیتا ہے خوب سے خوب تر ہی دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر رات کو سونے وقت آپ نے اللہ پاک کا صرف ایک نام صرف 33 بار پڑھ لیا اور اس کے فوراً بعد آپ سو گئے تو انشاءاللہ العزیز صبح جب آپ اٹھیں گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد نصرت ہوتی رہے گی، آپ کو بے شمار دولت ملتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمارے لیے ذریعہ بنا دے یا جسے چاہے غیبی مدد کر دے، جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جسے چاہے توڑا دے۔ اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ پاک بے حد رحیم ہے، وہی رحمان ہے۔ تو یہ جو قیمتی عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے اچھی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی ایسی مدد کرے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ بھی دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام پریشانیاں اور تمام مسئلے مسائل دور ہو جائے گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اور آپ نے گاڑی خریدنی ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور خود کا گھر خریدنا چاہتے ہیں لیکن پیسوں کی شدید کمی ہے، اور پھر پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہی آپ گھر خرید نہیں پا رہے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا ہے لیکن آپ پھر بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، جوان بیٹیاں بھی ہیں لیکن آپ کے پاس ان کے شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے ذریعہ بنائے گا، ایسے ایسے نئے راستے نکالے گا کہ آپ خود ہی حیران رہ جائے گے کہ یہ دولت آخر کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات وہی ہے اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ ایک اور بات جو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دینے والا ذات اللہ کی ہے، بس انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ لگاتار کوشش کرنا ہے۔ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وظیفے کو آپ اچھی طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے اور پوری یقین کے ساتھ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اثرات جلد ہی ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ قرض دار ہیں اور آپ قرض ادا نہیں کر سکتے، آپ پریشان ہیں، گھر بھی چلانا ہے، تو پھر یہ قرضے کیسے ادا کرے؟ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ آپ کے لیے اہم ترین چیز بھی ہے لیکن وہ چیز آپ کے پہنچ سے بھی باہر ہے اور آپ اسے خرید نہیں سکتے، تو انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے احتیاط کون کون سی کرنی ہے وہ بھی ذرا جان لے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی ادا کر سکتے ہیں، اور پھر آپ بے شک اس وظیفے کو عشاء سے لے کر تہجد کے وقت تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو تہجد سے پہلے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت اگر اس وظیفے کو کریں گے
تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے عمل کرنا ہے اور اس وظیفے کے دوران کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس وقت کے دوران جب چاہے وظیفہ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اور احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو کام توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی یقین اور توجہ سے کریں گے تو آپ بھی ضرور کامیاب ہوگے، انشاءاللہ آپ کو بھی پیدا ہوگا، مرد عورت بچہ بوڑھا۔ غرض اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ یہ عمل کہیں پر بھی اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کی وضو سے مراد دونوں ہاتھوں گٹوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بھی بہت کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز، جہاد، حج، کھانا، فرضیہ کی عبادات و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ جو شخص دسترخوان سے کھانے کی گری ہوئی ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کے اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیا، اللہ عز و جل اس کے ہر پریشانی دور کرے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق میں وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے پڑھنا یہ ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس وظیفے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک میں آپ کو اچھی طرح سے دہرا دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک پڑھے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ پہلے اچھی طریقے سے جان لے۔ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاق ہے، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور وہی اس کی اصول کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا اصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اس میں مبارکہ رزاق متعدد مرتبہ آیا ہے اور اللہ نے خود کو کہا ہے، یعنی بہترین رزق عطا کرنے والا۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک میرا رب کا رزق وسیع فرماتا ہے، اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے وہ تنگی فرماتا ہے، جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، جس کی تفسیر ہے تم فرماؤ، یعنی اے حبیب آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور زیادہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے اہل و عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ
کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے ہی دیتا ہے۔ رزق اور اس سے پیدے اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں، وہی حقیقی رازق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والوں کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو شخص رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس دعا کو 33 مرتبہ پابندی سے یاد پڑھا کرے، اس کے ساتھ 33 مرتبہ ہی اللہ پاک کا اس مبارکہ یا رزاق پڑھنا ہے اور اس کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے، آیت مندرجہ ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس کو آپ نے 33 بار پڑھ کر خشوع وضو کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اول آخر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ڈھیروں رزق کی دعا مانگو۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لڑائی جھگڑوں سے تنگ ہے، بچے نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، یا پھر شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، تو اس وظیفے کو کرو۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کچھ ہی عرصے میں گھر کے اندر امن و سکون آ جائے گا، اور میرا رب آپ پر پیسے کی ایسی فراوانی کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، یہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے اس قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس وظیفے میں کہی گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی ضرور یاد رکھنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔